الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ کتنا بلند کیا، کوئی انتہا نہیں، یہاں تک کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے بلند شانوں والی عظمتوں والی جو ذات ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور فرما دیا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمدہ، ہر بندہ مجھے رب کی رضا چاہتا ہے لیکن میں رب اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خصائص کبریٰ میں یہ حدیث مقدسہ ذکر کی گئی ہے کہ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں جب حبشہ سے تجھے لے کر مدینہ المنورہ کی طرف آ رہی تھی اور مدینہ المنورہ کے ایک دن فاصلے پر یہاں تک کہ میں نے ہنڈیا پکائی، جب میں ہنڈیا پکا رہی تھی تو پکاتے ہوئے جو راکھ تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت محمد بن حاتب کی والدہ ام جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ جب وہ راکھ ختم ہو گئی تو میں حضرت محمد بن حاتب کو وہیں پہ بٹھا کر میں جنگل کی طرف گئی، راکھ لینے کے لکڑیاں لینے کے لیے گئی۔ تو جیسے ہی میں واپس آئی تو کیا دیکھا کہ میرا بیٹا محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے دیچکی میں ہاتھ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو دیچکی ہے وہ آپ کے اوپر آ گری ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو بازو مبارک ہے نا یہ وہ جل گیا ہے۔ وہ جلا ہوا بازو جب میں مدینہ المنورہ پہنچی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی اور اپنے اس بیٹے محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حبشہ سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ پر مدینہ المنورہ کے ایک دن کے فاصلے پر میں نے ہنڈیا تیار کی جس کی وجہ سے راکھ ختم ہو گئی تھی، تو میں لکڑیاں لینے کے لیے ذرا تھوڑا دور گئی، تو جب واپسی آئی تو محمد بن حاتب یہ جو میرا بیٹا ہے اس نے ہنڈیا میں ہاتھ ڈال دیا، جس کی بنا پر وہ جو ہنڈیا تھی وہ اس کے اوپر آ پڑی، اب اس کا بازو جل گیا ہے، تو مہربانی فرمائیے دعا فرمائیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت ام جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک اپنے منہ سے نکالا اور نکال کر میرے بیٹے حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو مبارک پر لگا دیا۔ میں جیسے ہی آپ نے لعاب دہن مبارک لگایا تو جیسے ہی میں اپنے بیٹے کو لے کر اٹھی تو فرمایا جیسے ہی میں اٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ جو جلی ہوئی جگہ تھی وہ بالکل صاف شفاف ہو گئی اور میرا بیٹا محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحت مند ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، نشان بھی باقی نہیں تھا کہ میرا بیٹا چلا بھی ہے۔ تو یہ ہے کریم آقا کی شان کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لعاب دہن میں برکتیں ایسی رکھی ہیں۔ دیکھیے جس طرح کے غار ثور کا واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے سانپ نے ڈسا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اب وہ سانپ تھا اور سانپ کا زہر، کیا بات ہے، زہر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اس وقت؟ آپ نے کیا یہ تھا کہ آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک وہیں اس جگہ پر لگایا جس جگہ پر سیدنا صدیق اکبر کو اس سانپ نے ڈسا تھا، تو لعاب دہن کی برکت سے وہ ڈسا ہوا زخم جو تھا وہ بالکل صحت یاب بھی ہو گیا، وہ زہر بھی ختم ہو گئی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں برکت، اللہ نے آپ کے لعاب دہن میں برکت ہی ایسی رکھی تھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر ہی بلند کر دیا۔ ہر بندہ مجھ رب کی رضا چاہتا ہے لیکن میں رب اپنے محبوب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہوں، جس طرح میرا محبوب راضی ہو جائے گا میں رب بھی اسی طرح راضی ہو جاؤں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔